اقبال اپنے مخالفین کو دلائل بھی خود لا کر دیتے ہیں، اور اقبال میں اتنی بلندی اور اتنی ایک کلاس تھی کہ وہ ان نظریات جن پر یقین ہی رکھتے تھے ان کو بھی ان کے بہترین مقامات سے محفوظ کر کے جواب دیتے تھے. یعنی کہ اپنے مخالف کو اس کی ادنا تھیوری پر ہٹ نہیں کرتے تھے، مگر اس کے سب سے اجلے اور افضل حصے پر وہ حملہ آور ہوتے تھے، اور ان کی طرف کا مدعا بھی صحیح صحیح بیان کرتے تھے ایک اچھے اسکالر کی طرح. آپ کو شاید کبھی موقع نہیں ملا ہوگا، لیکن وقت ملے تو آپ ابو جہل کا نوحہ بھی پڑھیں جاوید نامہ میں، کیونکہ ابھی ہم سفر جاوید نامہ کا کر رہے ہیں، اور خصوصاً مریخ پر. ہم نے دیکھا کہ مریخ پر معیشت کیسی ہے، اقبال کیسی معیشت کا تصور دے رہے ہیں. ہم نے تقدیر کے سوالات کو مریخ پر حل ہوتے دیکھا، ہم نے اقبال کے ہاں تصور موت کو مریخ پہ دیکھا، مریخ کے پہلے آدم کا سفر ہمارے پہلے انسان و آدم سے کیسے منفرد و مختلف رہا اس کو دیکھا. لیکن اب اقبال ایک ایسی بات کرنے والے ہیں جو دنیا میں تقریباً 1960 میں جا کے عام ہوئی، لیکن اقبال نے 1930 میں اس کو اس انداز میں لکھا کہ یقین نہیں آتا کہ وہ یہ بات کیسے جان گئے، اور وہ ہے فیمنزم. فیمنزم 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں عروج پاتا ہے، جب صرف عورتوں کے پولیٹیکل رائٹس کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ ویو آف فیمنزم آتی ہے تقریباً 1960 سے 1980 تک، جب لوگوں خواتین کے امتیازی سلوک کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ان کے معاشی اور سماجی حقوق ہونے چاہیے، جینڈر رولز کیا ہوں گے، ریپروڈکٹیو رائٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے. مگر آپ کو یہ حیرت ہونی چاہیے کہ اقبال 1927 سے 1932 کے درمیان ان سیکنڈ ویو آف فیمنزم جو 1960 میں آتی ہے، ایگزیکٹ اس کے دلائل لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی حمایت میں شاید ان کا مدعا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں ایسے بات کرنے والے ہیں. آپ کو بہت حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ علامہ محمد اقبال کا مریخ پر جب سفر مکمل ہو رہا ہے تو آخری بریفنگ جو دے رہی ہے وہ ایک فیمیل پروفیٹس ہے، ایک خاتون نبیہ ہے جو کہ وہاں پر بیان کر رہی ہے، جو کہ یقیناً ایک ایول کی نشانی ہے، باطل و بدی کی نشانی کے طور پر ہے، لیکن وہ خاتون ہے جو واعظ کر رہی ہے اور اپنا پیغام دے رہی ہے. اور فرض مرض جو کہ مریخ کا ابلیس ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس کو یورپ سے چرا لایا ہے اور اس کو اس کے عزم میں پختہ کر کے مریخ پر چھوڑ دیا، اور یہ مریخ والوں میں سے نہیں ہے. تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ اقبال نے فیمنزم کے وہ دلائل لکھے جو 1980 میں بھی اچھی طرح ابھی ان لوگوں نے نہیں کہے تھے جو اس پر یقین رکھتے تھے. تو اقبال اپنے مخالفین کے حصے کی باتیں بھی ذمہ داری سے کہا کرتے تھے، کہیں کو یہ نہ کہے کہ وہ حق مار کے اپنے مخالف یا اپنی اپوزنگ تھیوری کو اس کے ادنا حصے پہ ہٹ آؤٹ کر رہے ہیں، مگر ان کو پوری بلندی پر لا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتے تھے. اس کی مثال آپ مارکس کو پڑھ کے دیکھ لیں اقبال کے ہاں، کہ اقبال ان کو پوری عزت، ان کو کہ بھائی یہ پیغمبر تو نہیں ہے مگر کتاب اوپر سے لائے ہیں اور یہ ابراہیم کی نسل سے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ پورا ان کا عزت کا مقام پریزرو کر کے پھر اقبال ان کو ان کی حمایت یا ان کے خلاف میں کچھ اشعار یا بات کر دیتے ہیں. خلاف میں اس طرح نہیں بول رہا کہ جیسے جن معنوں میں ہم اینمی کو لیتے ہیں، میں مختلف کے معنوں میں بول رہا ہوں. تو یہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ممولے کی مانند تھی وہ خاتون جو واز کرنے والی تھی مریخ پر عورتوں کے حقوق کے بارے میں، جس کو عشق شاہی نے رد کر دیا تھا. اس کے الفاظ بے سوز اور آنکھ بے نم تھی. آپ دیکھیے وہ ایک ایسے کبوتر کی مانند ہے جو موجود تو ہے مگر عشق شاہی نے اس کو زخمی نہیں کیا، یعنی کہ عشق نے اس کو ہلایا نہیں، اس کو زخمی نہیں کیا. زخم سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اندر کی قوت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے جسم کے وہ حصے جو ابھی ہمارے ساتھ رسپونڈ نہیں کر رہے وہ بھی کھل جاتے ہیں. غم سب سے سچا تعارف ہمیں ہماری ذات کا کراتا ہے، پتہ چلتا ہے ہمیں کون. تو عشق شاہین نے اس کبوتر کو رد کر دیا. تو ایک عقل عشق کے بغیر، وہ جو آنسوؤں کے بغیر والے آرگومنٹس پیدا کرتی ہے جو اتنے صحیح ہوتے ہیں کہ قابل استعمال نہیں ہوتے، وہ اتنے درست ہوتے ہیں کہ میں ان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف عقل میں ٹھونسے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر جسم کی آنکھ آنسو بہانا بھی گناہ سمجھتی ہے. جس کے لیے الفاظ ایک آہ نہ نکالیں اس آرگومنٹ کی کیا اوقات ہوگا، وہ بالکل درست. کبھی ریاضی پڑھتے ہوئے آنسو آئے؟ میتھ کی سچی سے سچی بات پڑھ لیں، آپ کو آنسو نہیں آتے. میر کا ایک ایسے ہی آپ ایک شعر پڑھ لیں، آپ کو آنسو جاری ہوں گے. ہمارے کچھ دوستوں کے لیے جو آج کل یوٹیوب کی اس رشتے میں شامل ہو رہے ہیں، بھائی ہم انسان ہیں، ہم ایک اینالوگ یا بائنری مشین نہیں ہے. انسان عقل کے علاوہ بھی کچھ فیکلٹی سے مل کے بنتا ہے، اسی کو ہم بندگی کہتے ہیں.
اس میں ہر وقت عقلی دلائل و افادیت وغیرہ شامل نہیں ہوتے. تو یہاں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی عقل کی مانند ہے جس کو عشق نے کبھی چھوا ہی نہیں. تو اب وہ تانبے کی عقل بن چکی ہے جس پہ نہ بارش اثر انداز ہو، نہ دھوپ، نہ قوس قزح اس کے دل کو لبھا سکے، نہ بہار اس کو اندر سے کوئی نیا سوزدار نغمہ باہر نکلوا سکے. بس وہ ہر وقت کی سمجھ کا قیدی ہو جاتا ہے. تو ہر وقت کی سمجھ سب سے پہلے آپ کو جس چیز سے دور کرتی ہے وہ عشق و محبت ہوتی ہے. اور عشق و محبت ایک دیوانگی ہم سے مانتے ہیں جہاں ہم عجب عجب باتوں کو بھی درست ماننے لگتے ہیں. اور وہی بندگی ہے. That what man is all about. تاریخ میں اگر ہم روبوٹس کی طرح ایک طرح کے فیصلے کیے چلے جاتے، ہستی کائنات ہم پر، تارے اوپر سے ہم پر ہنستے کہ بھائی یہ کیا A=B=C کیے چلے جا رہے ہیں. ہم کبھی غلط فیصلے کرتے ہیں، کبھی دل ہارتے ہیں، کبھی irrational ہوتے ہیں. اور irrationality ہماری شناخت ہے انسانوں کی. مین از اے ریشنل بینگ. میں وہ آدمی بھی ڈھونڈ رہا ہوں جو مکمل ریشنل ہے. تو یہ ایک ایسا ممولہ ہے یہ عورت جس کو بھی عشق شاہین نے پنجہ نہیں مارا. وہ بالکل درست ہے، اس کی باتیں غلط نہیں ہیں، لیکن اس کی باتیں درست ہو کر بھی قابل استعمال نہیں ہیں. آدم کی باتیں نہیں ہیں، کمپیوٹر میں ڈالی جا سکتی ہیں، وہاں پروسیس ہوتی ہیں، دیوار پر لکھ کے لگا دو کہ یہ اقوال زرعی ہیں، وہاں بھی شاید چل جائیں. آدم کے لیے استعمال کی نہیں آگے. آدم بندگی کی مکمل باتوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، فقط عقلی باتوں کے ساتھ نہیں. یہ تفصیلاً بات ہے. تو خیر وہ خاتون واز کرنے لگی ہیں. تو وہ واز کرنے سے پہلے یہ کہتی ہیں عورتوں اے ماؤں اے بہنوں کب تک دل بروں کی طرح زندگی گزارو گی. دل بری محکومی ہے، دل بری مظلومی ہے. ہم اپنے خوبصورت بالوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس آدم کو جال میں پھنسا رہے ہیں، اس مرد کو. ارے نہیں، یہ ہمارے جال میں پھنس کر ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے. یہ ہمارے بھائی ڈاکٹر شہیر کہتے ہیں کچھ لوگ بھائی خادم بن کے آپ کے حاکم بن جاتے ہیں. تو یہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے خوبصورت گیسوؤں سے ان کے دلوں پر حکومت کریں. نہیں، یہ محکوم بن کے یہ ہمارے جال میں پھنس کر اصل میں ہمیں اپنا غلام بنا چکے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد وہاں پر یہ آرگومنٹ آگے چلتا ہے اور وہاں پر اقبال پھر ایک نئی بات کرتے ہیں جو آپ کو سن کے بڑی عجب لگے گی. کہتے ہیں کہ اس مرد کا ہم پہلو ہونا زندگی کا دکھ ہے، اس کے زہر کو اپنے خون میں شامل نہ ہونے دو. ہم عورتیں مکمل ہیں، ہم تو پورے آدم کو اپنے اندر، مرد و عورت ہو، ہم پیدا خاتون نے کرنا ہے. یہ زہر ہے اور اس کا ہم پہلو ہونا زندگی کا غم ہے. انہوں نے ہمیں غم کے علاوہ دیا ہی کیا ہے؟ مرد تجھے حرم بنا کر غم میں مبتلا کرتا ہے. یا میرا ایسے ہی دل ہے اس کی تشریح کرنے کا. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے سارے گناہ اور غم اور آنسو لے کے حرم چلے جاتے ہیں اور خوشی خوشی واپس آ جاتے ہیں اس بات پر تفکر کیے بغیر کہ ہم نے حجر اسود کا اپنے گناہ دے دے کر کیا حال کر رکھا، یا ہم حرم سارے غم ہی لے کے جاتے ہیں. تو کتنی بڑی اقبال نے ایک استعارہ استعمال کیا کہ عورت کو مرد حرم بناتا ہے اور اپنے سارے غم اس میں انڈیل کے تو خوشی خوشی باہر آ جاتی ہے، یا اپنی ساری فرسٹریشنز انڈیل کے خوشی خوشی باہر آ جاتا ہے. تو ہم حرم کبھی خوشی کی نوید، کبھی فتح کا نغمہ، کبھی جیت کی بات بھی لے کر جائیں. بھائی مسکراہٹ بھی تو لے کے جائیں خدا کے پاس. وہ رشتہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ تو کل ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلو میں جو ہے یہ غم ہے اور اس کا زہر اپنے خون میں شامل نہ ہونے دو. یہ آپ کو حرم بنا کر آپ کو فقط غم کا رشتہ دیتا ہے. تو ماں، اور یہاں وہ بات دیکھیے جو 1980 میں دنیا میں سنی، پاکستان میں 2012-13 کے بعد یہ بات سنی گئی. اب یہ اقبال 1927 سے 32 کے درمیان، 32 میں کتاب چھپی ہے جاوید نامہ، تو بیچ میں کہیں لکھی ہوگی. تو وہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں بننے سے ماؤں کا چہرہ زرد ہو گیا ہے، شوہروں کے بغیر آزادی کتنی اچھی ہے. اب آپ دیکھیں ریپروڈکٹیو رائٹس کی باتیں اب جا کے ہو رہی ہیں کہ، اور اب ذرا ہمیں پورے اچھی طرح بات کرنی چاہیے کہ واقعی دیکھیں کہ عورتیں ہی انسانیت کو آگے بڑھائے چلے جا رہی ہیں. وہ بچے پیدا کرتی ہیں جس وجہ سے ان کی کیلشیمز نکل کے بچے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں. وہ ان کے ساتھ حاملہ رہتی ہیں، 10-10 مہینے لٹکی رہتی ہیں، اس کے بعد وہ اس کو بڑا کرتی ہیں. ہمارے چہرے زرد ہو گئے بھائی. علامہ محمد اقبال اوریجنلٹی آف آرگومنٹ دیکھی ہے جو اس زمانے میں 1930 میں وہ لکھ رہے ہیں. اور یہ باتیں جیسے میں نے پہلے کہا سیکنڈ ویو آف فیمنزم میں ہمیں سننے کو ملی ہیں. تو وہاں اقبال نے کوئی وہ اونچ نیچ نہیں کی. ہاں تھوڑا وہ کردار دکھایا کہ جیسے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام میں خاتون کی طرف ایسا عہدہ رتبہ دینا ایک بہت ہی عجب بات ہے. لیکن اقبال چاہتے تھے کہ ہمیں
جھنجھوڑیں تو وہ مختلف انداز سے ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم شاید نت نئی باتیں پڑھنے کے مشتاق ہو جائیں، تو وہ ہم نے الحمدللہ انہیں غلط ثابت کیا۔ تو یہاں پہ آگے جا کے کہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ سائنس کے معجزے سے عورت کے رحم میں جھانکا جا سکے، دیکھا جا سکے۔ یہ اقبال اس زمانے میں کہہ رہے ہیں۔ خواہش پیداور اپنی مرضی کے مطابق، اب خواہش جب پیدا کرنے کی حاصل کرو گے تو اپنی خواہش کے مطابق بیٹے بیٹیاں حاصل کر سکتے ہو۔ اگر پیٹ میں بچہ ہماری خواہش کے مطابق نہ ہوگا تو ہم اسے بے خوف مار سکتی ہیں، یہ ہمارا عین حق ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ابارشن رائٹس کی بات، بھائی یہ کسی لیجسلیشن میں شاید اس وقت شامل نہ ہوا ہو، مطلب کہ میں ذوق میں کہہ رہا ہوں، اقبال نے اس زمانے میں کہا کہ تم جیسا بچہ چاہو گے وہ بھی لے سکتے ہو، وہ جا کے بھی اب ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اور اگر ہم نہیں چاہیں گی تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ تعین کر سکیں کہ ہم نے اس کو رکھنا یا نہیں رکھنا۔ تو یہ اقبال نے جاوید نامہ میں فیمنزم کی جو فیمنسٹ تھنکرز اسکالرز سمجھتے ہیں اس طرف سے گفتگو کی، اور دیکھیں اوریجنلٹی اور پیورٹی کے ساتھ، اور اس زمانے کے مسلمان اور اس زمانے کے فارسی دانوں پڑھنے والوں کے آگے رکھیں، اور شاید انہوں نے بہت پہلے یہ پروفیسائز کیا۔ پروفیسی کہنا کوئی لازم نہیں ہوتا، بس پیشن گوئی بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگ دور اندیش ہوتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہ ذرا بات دیکھیں، ماں کے پیٹ میں بچہ نئی انداز میں پرورش پائے گا، ماں کے پیٹ میں رات گزارے بغیر صبح ہو جائے گی۔ اقبال یعنی کہ اب بچے کو بلکہ ماں کے پیٹ میں ہی کیوں بڑھاؤ؟ تو آپ جانتے ہیں آرٹیفیشلی بچے کو ایسے وومز دے دیے جاتے ہیں جس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور تھوڑے سے بعد لے لیے جاتے ہیں وہاں سے بچے، اور اب ٹیکنالوجی بالکل وہاں پہنچ چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو ماؤں کے پیٹ میں ہی کیوں بھائی، ماں کے پیٹ میں رات گزارے بغیر، یعنی وہ ادھر گیا ہی نہیں کبھی، مگر ایک آدم یا حوا یا آدم کا ایک اولاد اور پیدا کی جا سکے گی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، تاکہ خاتون کو وہ جو پہلے کہا گیا جن کے بچے پیدا کر کر کے رنگ زرد ہو گئے ہیں، جن کی ہڈیاں نچڑ گئی ہیں، جو تھک گئی ہیں، جن کی زندگیاں لٹک گئی ہیں، ان کو آزاد کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ آدم کا ہم پہلو ہونا زندگی کا غم ہے، اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے الانسان قربانی نہیں دے رہا، صرف ہم دے رہی ہیں، یہ تو یا تو یہ بھی قربانی دے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اقبال نے ایک جملہ لکھا ہے، میں تھوڑا دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ لالے کے پھول داغ کے بغیر اور پاک دامنی کے ساتھ شبنم کا احسان اٹھائے بغیر مٹی سے اگا کریں گے۔ اقبال یعنی بغیر وہ باپ کے جو بچوں کی پیدائش ہوگی کہ وہ آپ جانتے ہیں سپرم بینکس ہیں، اور آپ کوئی بھی وہاں سے لے کر تو اپنے اندر رکھ سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لالے کے پھول داغ کے بغیر پاک دامنی کے ساتھ شبنم کا احسان اٹھائے بغیر، ذرا آپ دیکھیں کہ کتنی ولگرائز یا کتنی obscene ڈیبیٹ کو، کتنی پروفین سی باتوں کو اقبال کیسے کہہ رہے ہیں کہ شبنم کے احسان اٹھائے بغیر مٹی سے اگا کریں گے، یعنی وہ آرٹیفیشل ووم سے آئیں گے اور اس میں کسی قدرت کے دوسرے عوامل کا لینا دینا شامل نہیں ہوگا، یعنی مردوں کا احسان نہیں لینا پڑے گا، ہمیں کسی باپ کا احسان نہیں لینا پڑے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم پیدا نہیں کریں گے، پیدا کرنے پڑے تو بھائی ہم وی آر سیلف سفیشینٹ، ہم خود کر لیں گے۔ اور اب آخری بات، آپ سوچیے کہ اقبال نے اتنا قیمتی آرگومنٹ خاتون کو دیا۔ اقبال کی کئی اور نظمیں ہیں، وہ بہت چھوٹے نیریٹو ہیں خاتون کی طرف، اقبال نے اس سے زیادہ تنقید مرد، محکوم، اسیر، غلامی میں رہنے والے انسانوں اور روحوں کے لیے کی ہے، اس سے زیادہ تلخ اور سخت، مگر یہاں اقبال فرما رہے ہیں کہ دو جسموں سے آزاد ہونا ہی عورت کی توحید ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے سے مخالف یا اپنے سے کوئی جو جدا فلسفے والا ہو، اس کی بھی بات کو اس خوبصورت انداز میں کرو کہ وہ خود بھی ششدر رہ جائے کہ اپنا مدعا میں سے بیان نہ کر پاتا، جیسے اقبال نے کیا۔ تو یہاں دیکھیں اقبال کہہ رہے ہیں کہ دو جسموں سے آزاد ہو جانا عورت کی توحید ہے۔ اب یہاں اقبال نے نیٹشے کو کئی فرلانگ پیچھے چھوڑ دیا جو عورت کو انکمپلیٹ مین کہتا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کے اترنے سے عورت کا تصور توحید یعنی یکتائی، اکیلے میں مکمل ہونا پورا ہو رہا، کیونکہ اس کے پاس ریپروڈکٹیو فورس ہے۔ یہ تھے اقبال۔
یہ تھا جاوید نامہ میں مریخ کا سفر، جو انہوں نے فیمنزم کے آرگومنٹس ڈیولپ کر کے کیا، اور یہ سیکنڈ ویو آف فیمنزم کی باتیں ہیں جو اصل میں دنیا نے 1960 میں سنی۔ وہاں پر اقبال نے عورتوں کی طرف ایسے معیاری آرگومنٹس اور دلائل پیش کیے جو حیرت ہوتی ہے کہ اقبال نے کیسے اس زمانے میں سب سوچ لیا۔ یہاں ایک بہت اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، اقبال کو مکمل پڑھیں، کسی بھی لکھاری کو پڑھیں تو مکمل پڑھیں، اور پڑھتے ہوئے کاندھے پر کلہاڑی یا تلوار نہ رکھ لیں کہ یہ اچھا لگا، یہ برا لگا، یہ اونچا لگا۔ یہ پڑھیں، ذوق کے لیے پڑھیں، اس کو اپنے اندر گونجنے دیں۔ کندھوں پہ کلہاڑے رکھ کے آپ بڑا مطالعہ کر ہی نہیں سکتے، اور عیب جوئی کے لیے نہ پڑھیں۔ میں کسی بھی قسم کے لٹریچر کو، کسی بھی قسم کی کتاب کو عیب جوئی کے لیے پڑھنا توہین سمجھتا ہوں اس عمل کی۔ آپ کسی کے خلاف ہونے کے لیے یاد رکھیے آپ کو دلائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو میں پسند نہیں تو یاد رکھیے گا دلیل بہت چھوٹی چیز ہے، بس میں نہیں پسند تو نہیں پسند، اقبال نہیں پسند تو نہیں پسند۔ عیب جوئی نہ کریں ان کے کلام کے ساتھ، کیونکہ کلام میں پھر بلند مقامات کی تعریف و مداحی کریں۔ کمی کوتاہی ہے، اردو کی ہے، شاعری کی ہے، تخیل کی ہے، کوئی اور بات ہے، مکمل پیرائے میں لکھیں۔ اور میں کم از کم اقبال کے علاوہ بھی تھنکرز کے اوپر میری پہلی ساری ویڈیوز باقی فلسفیوں پر ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی کو، شوپن ہائر کو اس لیے رگڑ دیا کہ یار کتنا پیسمسٹک، کتنا بدذوق آدمی تھا کہ زندگی کی اچھی چیزیں اور کہکے اور تھیٹر کے لافٹر اور تاریخ میں انسان کب سے مذاق کر رہے ہیں دیکھ ہی نہ پایا۔ یہ مرنے کی فکر میں رہا، اس کو یہ نہیں پتا مرتے تو ایک لمحے میں، جیتے تو 70 سال ہیں۔ میرے خیال میں غلط بات ہوگی۔ شوپن ہائر نے جو دیکھا اس نے کہا، اور میرا یہ کام ہے میں اس سے محظوظ ہوں، اس کو اپنے اندر گونجنے دوں اور اس کے تخیل سے ایک نئی بات لے کر آگے بڑھ جاؤں۔ یہی کوشش رہنی چاہیے۔ تو اقبال کا جاوید نامہ اور مریخ کا جو سفر ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور افسوس کی بات کہ یہ ہماری نظر سے چھپا رہا۔ اور اس طرح کے کئی اور منظر ہیں جو علامہ محمد اقبال نے جاوید نامہ میں پیش کیے جو ان کو ہم نہیں پڑھ سکے، کیونکہ ہم اقبال کو مخصوص معنوں اور مخصوص قسم کے مفسرین کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ اقبال اس قید سے آزاد ہو جائیں جو پہلے کے لوگوں نے ان پر لگا ڈالی ہے۔ تو جدید بچوں کو یہ چاہیے کہ یہ جو بحث خصوصاً آج فیمنزم کی کری، جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ مدر ووم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، ابارشن کی بات تو اب ہو رہی ہیں۔ تو 1950 یا 1940 یا 1970 کا جو آدمی شرح لکھ رہا ہے اقبال کو کتنی کیوں سمجھ گئے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے اردو پڑھنے والوں میں تو ویسے بھی جدید سائنس کا ماشاءاللہ کیسا فقدان ہے، ابھی تک ہے، تب کی کیا رونا۔ تو اقبال سے نئے نئے معنی نکالیں، غالب سے نئے نئے معنی نکالیں اور اسے دنیا کے سامنے رکھیں۔